یعنی اسی کو لاوارث ہیں، ہمارے باپ دادے بھی تو گزرے ہیں، جب انہوں نے آپ کا کلمہ نہیں پڑھا وہ آپ کی امت میں شامل نہیں ہوئے تو ہم بھی آپ کی امت میں شامل ہیں۔ تو وَلَوْ كَانُوا آبَاؤُهُمْ، اللہ کہتے ہیں اگرچہ ان کے باپ دادے اور بڑے لا یعقلون شیئا، وہ کسی چیز کی عقل رکھتے نہیں، وہ اگرچہ بے عقل ہی ہوں، وَلَا هُمْ يَهْتَدُونَ، اور اگرچہ وہ بے ہدایتیں ہوں، ان کے پاس ہدایت بھی کوئی نہیں اور عقل بھی کوئی نہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کی پیروی کرے ہیں، لہذا اپنے بڑوں کی پیروی نہ کرو، پیروی اس کی کرو جو قرآن سے آ رہا ہے اور جو محمد کی زبان سے آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ اب میں چونکہ سارا دن پڑھتا رہا ہوں، رات کو بھی پڑھتا ہوں، تو جتنی اہل حدیث حضرات کی تفسیریں ہیں وہ اس آیت پر پتہ کیا لکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی دیکھو حنفی بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمارے بڑے امام ابو حنیفہ ہیں، ہمارے بڑے شیخ عبد القادر جیلانی ہیں، ہمارے بڑے داتا صاحب ہیں، ہمارے بڑے خواجہ غریب نواز ہیں، ہم ان کی پیروی کریں گے، ہم تمہاری باتیں سننے کو تیار ہیں نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہی باتیں تو مشرک کہتے تھے اور یہی باتیں آج تم کہہ رہے ہو کلمہ پڑھ کر، تو تم میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ تو ہم نے کہا بھائی ڈنڈی نہ مارو، یوسف علیہ السلام نے بھی تو کہا تھا نا کہ میں اپنے باپ دادا کی پیروی کروں گا۔ پیچھے آپ سن چکے ہیں نا کہ یعقوب علیہ السلام نے کہا ان سے اپنے بیٹوں سے کہ تم کس کی میرے بعد عبادت کرو گے؟ تو بیٹوں نے کیا کہا؟ ہم اس کی عبادت کریں گے جس کی ہمارے باپ دادا کرتے رہے ہیں، یعنی آپ ابراہیم علیہ السلام جس کی سب پوجا کرتے رہے ہیں، ہم بھی انہی کی عبادت کریں۔ تو اب یہ ہمیں کیوں کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے بڑوں کی پیروی کرتے ہو، قرآن کی کیوں نہیں کرتے، حدیث کی؟ تو ان بڑوں کی پیروی حرام ہے، لا یعقلون جن کو عقل نہیں، اور ولا یہتدون جن کو ہدایت نہیں۔ تو کیا ہمارے بڑوں میں کوئی بے عقل ہے؟ جن اولیاء کی پیروی ہم کرتے ہیں کیا ان میں کوئی بے ہدایتہ ہے؟ نہیں بھائی، وہ تو سارے عقل والے ہیں، وہ تو سارے ہدایت والے ہیں۔ جن اولیاء پر تم یہ آیت پڑھ کے قدغن لگا رہے ہو، ہٹ کر رہے ہو، انہوں نے تو بر صغیر میں اسلام پھیلایا ہے۔ داتا حضور کی ڈیوٹی لاہور میں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاں جی، مدینہ پاک میں تھے داتا صاحب، اور وہاں سے حضور نے فرمایا جائیے آپ لاہور میں اور وہاں بیٹھ کر اسلام پھیلائیے۔ سبحان اللہ۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی تو حسنی حسینی سید ہے، سمجھ رہے ہیں جی؟ باپ حسنی تھا، ماں حسینی تھی، حسنی سید بھی ہیں اور حسینی سید بھی، نجیب الطرفین ہے۔ ہاں اگر ہم مانتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کی تو انہوں نے 80 صحابہ کی زیارت کی ہوئی ہے، سبحان اللہ، اور 20 صحابہ کی شاگردی حاصل کی ہے، لہذا ہمارے بڑے بے ہدایتیں بھی نہیں ہیں اور بولیے بے عقلے بھی نہیں ہیں۔ اور جن کو اللہ کہہ رہا ہے کہ پیروی نہ کرو وہ کون ہے؟ لا یعقلون شیئا، جن کو کسی شے کی عقل نہیں، ولا یہتدون، اور جن کو کسی قسم کی ہدایت بھی نہیں ہے۔ اب اللہ کافروں کی مثال دے رہا ہے، وہ بڑی کمال کی ہے اور تانوں صحیح سمجھ آئے گی کیونکہ یہ پنڈ دے رہن والے سمجھ آتی ہے، شہر والے اس تو واقف نہیں نے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، ان کافروں کی مثال ہے کمثل الذی، جیسے کوئی شخص ینعق، پکارے، آواز دے، کن کو؟ توجہ کرنا، بما لا یسمع، جو سنتے بھی نہیں ہیں، الا دعاء و نداء، جو سنتے تو ہیں مگر صرف آواز کو، بولیے صرف آواز کو، یعنی کوئی بندہ جانوروں کو بلائے، کافروں کی مثال اللہ دے رہا ہے کہ اگر کوئی شخص جانوروں کو بلائے، مثال دے طور تے تسی کھوتے نو آکھو او کھوتے اے ذرا مسیت والے پاسے نہ جائیں، اس پاسے ٹر جائیں، اللہ کہہ رہا ہے وہ آواز تو سنے گا پر سمجھے گا نہیں، انہوں یہ تو پتہ لگے گا بھی کوئی بول رہے ہیں پر کیا کہہ رہا ہے یہ پتہ نہیں۔ آپ اپنی بھینس کو کہیں کہ ذرا یہ چھینٹے مت اڑانا، کسی نمازی کے کپڑوں پر پڑ گئے تو کپڑے خراب ہو جائیں گے، تو وہ یہ مسئلہ سمجھ سکتی نہیں، بولیے نہیں، وہ آواز تو سنے گی۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے محبوب ان کافروں کو بلانا ایسے ہی ہے جیسے ڈنگروں کو بلانا ہے، ڈنگر بھی آواز تو سنتا ہے سمجھتا نہیں، اور یہ کافر بھی آپ کی سن تو رہے ہیں پر سمجھتے نہیں، بلکہ سم بکم عمی، یہ تو گنگے ہیں، اندھے ہیں اور بہرے ہیں، فہم لا یعقلون، انہیں کوئی عقل نہیں۔ اب صاحب ظاہر ہے وہ حق تو سنتے تھے، حق تو بات تو سنتے تھے اور دیکھتے بھی تھے، بولیے دیکھتے تھے،
اگر خدا نہ خواستہ آپ کہیں کھڑے ہوں، پلوان صاحب نے پتہ ہے اس گل کا، آپ کوئی کھڑے ہوں اور کوئی اچانک آپ کو ٹکر مار دے تو آپ پہلا لفظ کیا کہیں گے؟ وہ تینوں نظر نہیں آتا، اور تو ویکھدا ہی نہیں، یہی کہیں گے نا؟ وہی تو تا میں کہہ رہا بھی وہ سمجھ گئے یہ نہ ایک بندے نو ٹھوکیے کھڑوتے ہیں بھائی، سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ پہلا لفظ وہ کیا بولے گا؟ وہ تینوں دستا ہی نہیں، دستا ہی نہیں، تو تے ویکھدا ہی نہیں، انا ہو گئے۔ وہ دیکھ تو رہا ہے پر چونکہ اس کو نہیں دیکھا تو وہ کہہ رہا ہے تجھے نظر ہے نہیں۔ اچھا، ایک آدمی کو آپ بار بار بلاتے ہیں اور وہ آپ کی نہیں مانتا، سن کے بھی نہیں مانتا،